ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کے دن کی فاتحہ کیسے ہوگی اور کس کے نام سے ہوگی؟ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جیسے اور تاریخوں میں جیسے 11ویں شریف ہے تو بڑے پیر حضور سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے فاتحہ دلائی جاتی ہے، اور محرم کے مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کے نام سے فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ اور جیسے تاریخیں جو منسوب ہیں، جیسے خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان کی چھٹی ہو، یا حضور سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ کی 14 رجب المرجب کی تاریخ ہو، تو یہ سوال کرتے ہیں کہ عید مبارک یعنی عید کے مبارک موقع پر عید کے دن کس کے نام سے فاتحہ دلائی جائے گی؟ برادران اسلام، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عید کے دن کے فاتحہ کس کے نام سے ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عید کے دن کس کے نام سے فاتحہ پڑھی جائے گی۔ چلیے میں اپنی اس بات کا آغاز کرتا ہوں، اور اس بات کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے اس ویڈیو کو سننے سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے موبائل پر پہنچے، اسکرین پر پہنچے۔ چلیے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عید کے دن کی فاتحہ کس طریقے سے کریں، کیا کیا پڑھیں، اور کیسے ایصال ثواب کریں، کس کے نام سے ایصال ثواب کریں۔ حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کم سے کم اول میں 3 مرتبہ درود شریف آپ کو پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے، اس کے بعد میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں یہ سب ایصال ثواب کرنے سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے، پھر سورۃ قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھنا ہے ایک بار، پھر اس کے بعد میں سورۃ قل اعوذ برب الناس بھی ایک بار پڑھنی ہے، اس کے بعد میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد میں الف لام میم ھم المفلحون تک پڑھنی ہے، اس کے بعد میں جو ہے آپ کو ویلہ حکم پڑھنا ہے۔ اب یہ سب پڑھنے کے بعد میں اگر آپ نے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن عظیم کی تلاوت کی ہے، ختم قرآن کیے ہیں، تو اس کو بھی آپ اس طریقے سے کہیں الہ العالمین، جو میں نے اس وقت یہاں پر بیٹھ کر کے قرآن عظیم کی تلاوت کی اور جو اتنے سپارے پڑھے ان سب کو، اور جو سامنے ایصال ثواب کی غرض سے صاحب فاتحہ کی جانب سے یا اپنی جانب سے جو حاضر کیا گیا ہو، وہ رب کی بارگاہ میں کہیں الہ العالمین یہ سب حاضر ہے، اس میں جو کچھ بھی سہواً یا قصداً غلطی ہو گئی ہوں، اس غلطی کو معاف فرما کر سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اب چلیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فاتحہ کس کے نام سے ہوگی۔ حضرات، جیسے اور تاریخیں جو منسوب ہیں بڑے پیر روشن ضمیر کی، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان کی، حضور سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ کی، یا دیگر اولیاء کرام کی جو تاریخیں منسوب ہیں، جو ان تاریخوں میں ان کے نام سے فاتحہ دی جاتی ہیں، ایسا عید میں کچھ بھی نہیں ہے۔ عید میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جو ہے اور تاریخوں اور دنوں کی جیسی فاتحہ دیں۔ سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں کہیں الہ العالمین یہ سب تیری بارگاہ میں نظر قبول فرما لے، اس کے بعد میں یہ کہیں مولا اس سب کا ثواب خصوصیت کے ساتھ حضور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کے بعد میں نبی کے صحابہ، نبی کے اصحاب، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تابعین، تبع تابعین، ائمہ طاہرین، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی جو اس دنیا میں آئے، دنیا سے روپوش ہوئے چلے گئے، ان سب کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں۔ کوئی خصوصی یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کے نام سے یہ فاتحہ ہو۔ جیسے اور دنوں میں آپ فاتحہ دیتے ہیں اور تاریخوں میں فاتحہ دیتے ہیں، اسی طریقے سے عید کی بھی فاتحہ دلائی جائے گی۔ سب سے آخر میں یہ کہیں کہ الہ العالمین صاحب فاتحہ کے خاندان سے، یا جو ہے اگر اپنے گھر کا خود جو ہے آپ فاتحہ دلا رہے ہیں تو یہ کہیں کہ الہ العالمین ہمارے اس خاندان سے جو بھی مومن روحیں جا چکی ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ آخر میں یہ ضرور کہیں کہ مولا
صاحب فاتحہ کے خاندان سے یا اس جو ہے ہمارے خاندان سے جانے والی سبھی روحوں کو ثواب عطا فرما۔ میرے دین اسلامی بھائیوں، یہ ضروری نہیں کہ کسی ایک بزرگ کے نام سے فاتحہ ہو۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایصال ثواب پہنچا کر کے آپ سلسلہ بسلسلہ چلے آئیے، اور اس کے بعد میں صاحب فاتحہ کے خاندان سے یا اپنے خاندان سے جانے والے مرحومین کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا کریں۔ یہ ہے فاتحہ کا طریقہ۔ کوئی یہ ضروری نہیں ہے اس میں کہ عید کے دن کسی ایک کے نام سے فاتحہ ہو۔ مولا تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو فاتحہ اسی طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ذہن میں اگر یہ بات چل رہی ہو کہ عید کے دن کسی ایک خاص کے نام فاتحہ ہوتی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا میں نے بتایا ہے، یہی طریقہ ہے، اسی طریقے سے آپ فاتحہ دیں اور ثواب دارین کے مستحق بنیں۔